بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کہا جا رہا ہے کہ 3 خواجہ سرا حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں ایک نایاب علی ہیں جو اسلام آباد کے حلقے N46 اور N47 سے امیدوار ہیں۔ دوسری صوبیہ خان ہیں جو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے حلقے PK81 سے یعنی PK81 سے حصہ لے رہی ہیں۔ صوبیہ خان خواجہ سراؤں کی مخصوص نشست کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑ رہی ہیں۔ کہیں خبریں یہ چھپیں کہ 4 امیدوار حصہ لے رہے ہیں جو خواجہ سرا ہیں، کہیں یہ چھپی کہ 3 امیدوار حصہ لے رہے ہیں جو خواجہ سرا ہیں، لیکن ہمیں ریکارڈ میں صرف 2 خواجہ سرا امیدواروں کی تفصیل ملی ہے۔ پہلی نایاب علی جو اسلام آباد کے 2 حلقوں N46 اور N47 سے پاکستان کی واحد خواجہ سرا امیدوار برائے قومی اسمبلی ہیں۔ ان کا انتخابی نشان ہری مرچ ہے اور منشور انہوں نے پیش کیا ہے کہ اسلام آباد میں نافذ 500% پراپرٹی ٹیکس کو ختم کروایا جائے، کچی آبادیوں کی سرکاری منظوری و بنیادی سہولیات بجلی گیس وغیرہ کی فراہمی، ترنول، ترامڑی، بھارکو وغیرہ میں صحت اور تعلیمی مراکز کا قیام، دھرنوں سے نجات کی پالیسی کا قیام، اسلام آباد کی خواتین، معذور افراد اور خواجہ سراؤں کے لیے پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں کا قیام، CDO اور اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے نظام کی اصلاحات، اسلام آباد پولیس میں بہتری اور شہریوں کی حفاظت کی ضمانت، انسانی حقوق کے قوانین کی منظوری، نوجوانوں کے لیے بہترین ہاسٹلز کا قیام اور یوتھ ڈیولپمنٹ کی پالیسی کی منظوری۔ ان کا نعرہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مزید نہ آزمائیں، مرچ پر ٹھپا لگائیں، خواجہ سرا کو جتوائیں۔ اسلام آباد کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ 500% نافذ پراپرٹی ٹیکس ہے، اور پھر اس کے بعد دھرنوں کی وجہ سے اسلام آباد میں آمد و رفت جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ نایاب علی نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دیتی ہیں جن کے پاس وسائل ہوں، وہ اپنے حلقے میں مؤثر اور اثر و رسوخ رکھنے والا ہو اور اس کی کامیابی کا بھی امکان ہو۔ تو ان حالات میں جب ہمارا معاشرہ ہی ابھی مکمل طور پر خواجہ سراؤں کو قبول نہیں کر رہا تو کوئی سیاسی جماعت انہیں کیسے قبول کرے گی اور ٹکٹ دے گی؟ نایاب علی کا کہنا ہے کہ جس طرح خواتین اور غیر مسلم امیدواروں کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں، اسی طرح خواجہ سراؤں کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی میں مخصوص نشست ہونی چاہیے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے خواجہ سراؤں کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت خواجہ سراؤں کی کل آبادی 10,418 ہے، تاہم خواجہ سرا برادری اس تعداد کو تسلیم نہیں کرتی۔ 2017 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق ملک بھر میں خواجہ سراؤں کی تعداد 21,774 تھی، جبکہ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں 3,029 خواجہ سرا ووٹر ہیں۔ پنجاب سے 1,886، سندھ سے 431، خیبر پختونخوا سے 133 اور بلوچستان سے 81 اور قبائلی علاقوں سے 7 ووٹر درج ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے خواجہ سراؤں کی الگ فہرستیں نہیں بنائی گئیں۔ خواجہ سراؤں کی اکثریت کے نام مردوں کی فہرست میں شامل ہیں کیونکہ ان کے شناختی کارڈ پر ان کی جنس ایکس کے بجائے ایکس مرد لکھی ہوئی ہے۔ 2018 میں خیبر پختونخوا سے ماریا نامی خواجہ سرا نے الیکشن لڑا تھا اور 536 ووٹ حاصل کیے تھے۔ PK81 سے صوبیہ خان جو خیبر پختونخوا سے الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کے لیے کاغذات نامزدگی منظور کرنا مشکل ہوا تھا اور الیکشن کمیشن کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا نام کس حیثیت سے لیں؟ الیکشن کمیشن کے افسران نے ان سے کہہ دیا کہ آپ کے لیے تو خانہ ہی نہیں ہے، ہم آپ کا نام کہاں لکھیں؟ بہرحال صوبیہ خان کے کاغذات جمع ہو گئے بلال خان کے نام سے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات جمع کرائے اور عدالت میں درخواست کہ الیکشن کمیشن کے نامزدگی کے فارم میں خواجہ سراؤں کے لیے بھی گنجائش رکھی جائے۔ صوبیہ خان کو ہوائی جہاز کا نشان الاٹ ہو چکا ہے۔ نایاب علی نے بتایا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں 5 خواجہ سراؤں نے حصہ لیا تھا۔ 2013 کے انتخابات میں بندیا رانا نامی خواجہ سرا نے الیکشن میں حصہ لیا۔ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے سے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی تک دی گئی۔ 2010 میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اپنے فیصلے میں خواجہ سرا کمیونٹی کو بھی قومی دھارے میں شامل کر کے ان کے شہری حقوق متعین کیے تھے۔
نومبر 2011 میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو خواجہ سراؤں کے ووٹ کے اندراج کے لیے ہدایت جاری کی تھی۔ ملک بھر میں اپریل 2010 میں خواجہ سرا الماس بوبی نے شی میل پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی تھی۔ اسی طرح ندیم کشش نامی خواجہ سرا نے 2018 میں آزاد پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے ملک میں صرف کراچی میونسپل کارپوریشن میں خواجہ سراؤں کے لیے مخصوص نشستیں موجود ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کی طرف سے چاندنی شاہ ٹرانسجنڈر سیٹ پر ہیں اور خواجہ سرا ایکٹیوسٹ شہزادی رائے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ پبلک ملک نامی ایک خواجہ سرا نے پاکستان میں قومی اسمبلی سے خطاب بھی کیا تھا۔ اس خطاب میں انہوں نے اسپیکر سے یہ درخواست کی تھی کہ خواتین و حضرات کہنے کے بجائے معزز حاضرین کرام کہا جائے، جس میں خواجہ سرا بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کئی ممالک میں خواجہ سرا پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں، لیکن مغربی ممالک میں وہ خواجہ سرا نہیں ہے، ٹرانسجنڈر ہیں۔ مغربی ممالک میں ٹرانسجنڈر کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کیا محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مرد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عورت محسوس کرے تو آپ اسے عورتوں میں شمار کریں، لیکن بر صغیر و پاک و ہند میں یہ چیز اس لحاظ سے نہیں تسلیم کی جاتی، بلکہ صنفی طور پر کوئی شخص مکمل مرد یا مکمل عورت نہ ہو تو اسے خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ عموماً خواجہ سرا کی جو تعریف تھی وہ یہ تھی کہ کسی شخص کو جبراً نامرد کر دیا جائے، اور قدرتی طور پر یا فطری طور پر نامرد ہونے والوں کے لیے مخنث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی دو اقسام ہیں، مرد مخنث اور خاتون مخنث۔ مغلوں یا ایرانی بادشاہوں کے ہاں خواجہ سرا کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ محل کے اندر آنا جانا کر سکے، اور اسی خطرے کی وجہ سے ان کو نامرد بنا کر محل میں داخل کیا جاتا تھا۔ مغلیہ دور میں خواجہ سرا حرم کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے اور اس کی اطلاعات بادشاہ وقت کو پہنچاتے تھے۔ ان کا دربار میں کافی اثر ہوتا تھا۔ اکثر عمرہ بادشاہ وقت کی خوشنودی کے لیے بھی انہیں استعمال کرتے تھے۔ مغلیہ دور میں محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں خواجہ سراؤں کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوئی۔ فرنگ آصفیہ میں اس کا ذکر یوں ہے کہ ہمارے ہندوستان میں محمد شاہ رنگیلے کے وقت سے اس فرقے نے رونق پکڑی۔ اسے فرقہ نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ اسے طبقہ کہنا چاہیے تھا۔ ان کے رونق پکڑنے کی وجہ یہ تھی کہ محمد شاہ رنگیلے نے محلوں میں آنے جانے کے واسطے قلمہ قنیوں، ترکنوں، جسولنیوں یعنی بساولنیوں وغیرہ کے بجائے ایسے ہی لوگوں کو مقرر فرما کر ناظر اور خواجہ کے لقب سے ملقب کیا، جیسے ناظر محبوب علی خاں وزیر بہادر شاہ، ناظر بسنت علی خاں وزیر شاہ عالم، ناظر بلال علی خاں، ناظر محفوظ علی خاں وغیرہ وغیرہ اب تک نام رکھے جاتے تھے۔ اسی عہد میں جب کثرت سے یہ لوگ ہو گئے اور دیکھا کہ محمد شاہ کو راگ رنگ سے بہت شوق ہے، تو ان لوگوں نے ناچنا گانا اختیار کیا اور اپنا ایک علیحدہ ہی طبقہ مقرر کر کے میر بہو جی ایک خنثی کو، جسے وہ میر بھچڑی کہتے تھے، اپنا پیر قرار دیا۔ وہ گرو بنے، یہ چیلے کہلائے، اور آگے کو گرو اور چیلے کا سلسلہ چل نکلا، اور ان سب کا سردار بادشاہ کہلایا، جس کی گدی یعنی تخت پہاڑ گنج دہلی میں ہے۔ لاوارث ہجڑے کا مال یعنی جس کا گرو چیلا زندہ نہ ہو بادشاہ کے سپرد کیا جاتا، اور ہر قسم کی آمدنی میں بادشاہ یعنی گرو کو بطور خراج کچھ دیا جاتا۔ شہر میں جہاں کہیں بیٹا ہوتا وہاں اس علاقے یعنی برت کے ہجڑے جا کر ناچتے گاتے اور اپنی بدھائی لاتے۔ ہولی، دیوالی، دسہرے، مگر زیادہ تر صرف دیوالی میں یہ لوگ دکان دکان ڈھولک بجا کر ناچتے گاتے اور مانگتے پھرتے۔ میر بھچڑی کی کڑھائی ان کے ہاں ایک مشہور نیاز ہے۔ ہجڑے کا مردہ کسی نے نہیں دیکھا، کہ مثل مشہور ہے کہ کھتری کی بارات اور ہجڑے کا مردہ کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ صرف قصے، کہانیاں اور باتیں ہیں، ان کا شاید حقیقت سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے۔ بر صغیر کے خواجہ سراؤں میں ایک بڑا نام ملک کافور کا تھا۔ ملک کافور جو سپہ سالار بھی تھا، جو علاؤالدین خلجی کے دور حکومت میں سپہ سالار کے عہدے تک پہنچا۔ مفتی شوکت علی فہمی اپنی کتاب ہندوستان پر اسلامی حکومت میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ سلطان علاؤالدین نے کھمبایت سے آئے ہوئے کافور نامی ایک خوبرو اور نوعمر غلام کو اپنا منظور نظر بنا لیا تھا۔ یہ خوبصورت لڑکا امرت تھا، جس نے بہت جلد سلطان کے مزاج میں اس قدر دخل حاصل کر لیا
کہ 706 ہجری بمطابق 1307 عیسوی میں سلطان نے اس کا درجہ تمام امراء سے بلند کر کے اس کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ تفویض کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے سپہ سالار بنا کر اور 1 لاکھ کی فوج دے کر دکن کی تسخیر کے لیے روانہ کر دیا۔ فرنگ آصفیہ کے مرتب مولوی سید احمد دہلوی گو کہ ملک کافور کی بہادری اور دلیری کے قائل ہیں، لیکن وہ خواجہ سرائی کے پس منظر میں ملک کافور کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، یعنی خواجہ سرا کو اعلیٰ عہدہ دینا ان کے نزدیک ایک خطا تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جاہلانہ حرکت میں اہل خطا سے ہی یہ حرکت سرزد نہیں ہوئی، بلکہ ہندوستان کے بادشاہ سلطان علاء الدین خلجی کے عہد میں بھی ملک کافور کو ہمارے ہندوستان میں شاہان خطا کے زمانے سے کم اقتدار اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ ملک کافور سلطنت کے اعلیٰ ارکان میں تھا، اس سے بڑے بڑے نمایاں کارنامے ظہور میں آئے تھے۔ یہ شخص 4 مرتبہ تسخیر دکن کے واسطے بھیجا گیا۔ راجہ رام دیو کو اسی نے قید کر کے دہلی روانہ کیا، دوارکے کے راجگان کو اسی نے مغلوب کیا، دارنگل کے راجہ کو اسی نے باج گزار بنایا، تمام دکن کو گولکنڈہ تک تہوبالا کر کے ایک مسجد مسلمانوں کے عہد سلطنت کی یادگار تعمیر کی۔ غرض ہندوستان کی 13ویں صدی عیسوی میں بھی خواجہ سراؤں کی تاریخ کے واسطے ایک قابل فخر صدی ہوئی۔ بہت سے لوگ خواجہ سراؤں کے الیکشن میں حصہ لینے پر بہت اعتراض کرتے ہوں گے، لیکن ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ملک میں خواجہ سرا انتخابات اور سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں انہیں بھی آزما لینا چاہیے، کیونکہ ہم 75 برسوں سے جن سیاستدانوں کو مرد سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے دشمنوں بھارت، امریکہ اور اسرائیل کے سامنے نامرد نکلے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان خواجہ سراؤں کو منتخب کر لیا جائے۔ کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ یہ مرد نہیں ہے اور مرد ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے۔ ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔